میں نے تو تھمنیل میں جنت کے ٹھیکیدار ہیں علماء دیوبند ہی لکھا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار صرف علماء دیوبند ہی نہیں ہیں بلکہ جہلائے دیوبند بھی ہیں۔ ہاں مجھے پتا ہے کہ بلا دلیل آپ کے لیے میری یہ بات تسلیم کر پانا قدرے مشکل ہے، لیکن آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ بندہ ناچیز بولتا کم ہے اور دلیل زیادہ دیتا ہے، اس لیے جو بات آپ نے تھمنیل میں پڑھی اور ابھی سنی ہے اسی پر دلیل آج کی اس ویڈیو میں دینے والا ہوں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے سامعین و ناظرین اس تھمنیل کو دیکھیں اور دیکھیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہوا ہے حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لو، اور اب یہ ویڈیو آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کے بارے میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کسی کو دنیا میں جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو یہ شیخ الحدیث ولی کامل حضرت مولانا مفتی حسن صاحب مدظ عالی کو دیکھ لیں۔ اتنے ولی اور اتنے متبع سنت، ان کے پاس لوگ آ گئے اور کسی نے کھجور، کسی نے کوئی اور میٹھی چیز پیش کی، حضرت ان کو اپنے منہ سے لگا کر دیتے رہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اس ویڈیو سے معلوم ہوا کہ تبلیغی جماعت کے ایک حاجی تھے جو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے دیوبندی مذہب کے ایک مفتی کے بارے میں کہا کہ جس شخص کو جنتی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جنت کی یہ بشارت دینے والا تھا کون جو مر کر مٹی میں مل گیا؟ مر کر مٹی میں ملنے والا جملہ اگر کسی دیوبندی، وہابی یا تبلیغی کو برا لگ رہا ہے تو وہ سوچے کہ اپنے ایک معمولی حاجی کے لیے ایسا کہنے پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، مگر آپ کے امام الطائفہ اسماعیل دہلوی نے ہمارے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی ہی بات اپنی بدنام زمانہ کتاب تقویۃ الایمان میں لکھی ہے، تو ہم لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ بس اسی تکلیف کا احساس دلانے کے لیے یہ جملہ یہاں بول رہا ہوں کہ وہ حاجی مر کر مٹی میں مل گیا۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ حاجی کون تھے اور ان کی حیثیت کیا تھی، اور دوسری یہ کہ اپنے جس مفتی کے بارے میں جنتی ہونے کا اعلان یا بشارت دی اس مفتی کی حیثیت کیا ہے۔ یہ دو باتیں قابل غور ہیں۔ ان باتوں کو جاننے سے پہلے سامعین و ناظرین آپ یہ سمجھ لیں بلکہ جان لیں کہ کسی معین شخص کو جنتی کہنا شریعت میں درست اور پسندیدہ ہے یا نہیں۔ اس کے لیے میں دیوبندی مذہب ہی کے مفتیوں کو پیش کرتا ہوں۔ لیجئے سب سے پہلے آپ اس دیوبندی کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی متعین آدمی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے، اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد، دونوں صورتوں میں کسی متعین آدمی کے بارے میں اس طریقے سے یقینی بات کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک طبقے کو کہیں، طبقے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین پر عمل کر رہے ہیں، آپ یہ کہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، یا جو قرآن و سنت کی پیروی کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ کسی متعین آدمی کے بارے میں کہنا کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور اس کا ثبوت حدیث شریف سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی تھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہت بڑے صحابی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی غزوات میں شریک ہوئے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت ام علا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہنیئا لک الجنہ، کہ اے عثمان تمہیں جنت مبارک ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما یدریکی، کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جنتی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جواب میں فرمایا فارسک و صاحبک، کہ یہ آپ کے گھڑ سوار تھے، آپ کے صحابی ہیں، اس وجہ سے میں نے ان کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ انی رسول اللہ وما ادری ما یفعل بی، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اپنے بارے میں نہیں پتا کہ میرا قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، حضرت ام علا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کا تزکیہ نہیں کیا، کبھی کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی شخص کے بارے میں بالتاکید حتمی اور یقینی طور پر یہ کہہ دینا کہ یہ جنتی، یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں یہ کہنا چاہیے کہ ماشاءاللہ اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے،
ان کی موت بڑی اچھی ہوئی یا ان کو شہادت کی موت ملی یا یہ دن بڑا اچھا تھا، اور ان کے لیے دعا کی جائے کہ یا اللہ ان کو جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، لیکن پکی بات کرنا یہ شریعت میں ٹھیک نہیں ہے۔ محترم سامعین، دیوبندی مذہب کے ایک اور مشہور مفتی کی زبانی اسی بات کو ملاحظہ فرما لیں۔ کسی کی طرف اشارہ کر کے یقینی طور پر جنتی قرار دینا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ بچے جنت میں جاتے ہیں، یوں کہنا چاہیے کہ شہید کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ یوں کہنا چاہیے کہ جو برائیوں سے بچتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ جنت میں۔ یہ کہنا کہ یہ ستار بھائی ہے، یہ ان کا جنازہ ہے، یہ چونکہ نیک آدمی تھے یہ جنتی ہے، یہ انداز شریعت کو پسند نہیں ہے۔ نہ جہنمی کہنے کا نہ جنتی۔ جیسے برائی کوئی آدمی چرس پیتا ہے، ہیروئن قتل، اتنے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا اس نے، اب مرا ہوا آپ کرے جہنمی، تو یقینی طور پر آپ نے یہ اللہ کا کام ہے تو کس پہ چھوڑ دو، اس کو پتا ہے کون کس لائق ہے کہ کہاں جائے گا۔ اور آج ہمارے یہاں بہت ہوتا ہی ہے، کوئی مر جائے نا پھر دیکھو تعریف میں ایسے زمین آسمان کے قلاوے ملاتے ہیں کہ وہ بھی حیران ہوتا ہے، یار اتنے خصوصیات مجھے میری زندگی میں پتہ ہوتی تو شاید میں کچھ کر کے چلا جاتا۔ محترم سامعین و ناظرین، دیوبندی مذہب کے ان دونوں مفتیوں کی باتوں سے واضح ہو گیا کہ کسی متعین شخص کو جنتی کہنا شرعاً درست نہیں ہے، اور یہ بات اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ باوجود اس کے آپ نے ویڈیو میں پہلے ہی ملاحظہ فرما لیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ایک حاجی نے اپنے دیوبندی مذہب کے مفتی کے بارے میں جنتی ہونے کا اعلان کیا، اور اس اعلان کو یا اس بات کو دیوبندی حجت بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ کئی ساری ویڈیوز میں یا ویڈیو کے ٹائٹل میں اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی یوٹیوب پر آپ کو مل جائیں گی کہ اسی شخص کے بارے میں فلاں حاجی نے جنتی ہونے کی بات کی ہے۔ بطور مثال آپ ان دو ویڈیوز کے ٹائٹل کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سامعین و ناظرین، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جس نے جنتی ہونے کی بات کی اور جن کو جنتی کہا گیا وہ دونوں کون ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے، آئیے اب یہ جانتے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ جنتی کہنے والے کون ہیں اور ان کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں، دیکھیں کہ تبلیغی جماعت کے یہ مولوی کیا کہہ رہے ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب نے مفتی حسن صاحب کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حاجی عبدالوہاب صاحب کوئی پیغمبر نہیں تھے، نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، اور اللہ کے ولی بھی نہیں تھے، کیونکہ ان کی عمر کے آخری چند سالوں سے مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ ان پر عمر کے آخری چند سال بہت برے گزرے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے ولی ہوتے تو مرنے تک ان کا اکرام اور اعزاز برقرار رہتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ غور کریں سامعین کہ جس انسان کی اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، نہ عالم ہے، نہ مولوی ہے، نہ مفتی ہے، نہ حافظ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ولی بھی نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے، اب ایسے شخص نے اپنے مفتی جناب حسن کو جنتی کہہ دیا تو دیوبندی اچھل کود مچانے لگے، اور اپنے اس مفتی کو دیوبندیوں نے اتنے اونچے مقام پر فائز کر دیا کہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز ان کو دینے لگے، جسے یہ ڈھونگی نام نہاد مفتی اپنے منہ میں لے کر تھوک وک لگا کر لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ اسے کھا لیتے ہیں۔ ویسے اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر گھومتے ٹہلتے رہتے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی۔ دیکھیں اس ویڈیو میں کیسے اپنے منہ میں کھجور یا دوسری کوئی میٹھی چیز اپنے منہ میں ڈال کر لوگوں کو دے رہے ہیں، اور لوگوں کی بھیڑ ان کے ارد گرد جمع ہے۔ لیکن اگر یہی کام ہم سنیوں کے یہاں ہو رہا ہوتا تو دیوبندی شرک اور بدعت اور غلو، شخصیت پرستی وغیرہ کیا کیا چلانے لگتے، بلکہ اتنا چلاتے کہ ان کا گلا سوکھ جاتا۔ مگر چونکہ یہ ان دیوبندیوں کے اپنے گھر کی بات ہے، اس لیے نہ تو اب یہ کام شرک ہے اور نہ ہی اس پر شرک کا فتویٰ لگے گا، نہ بدعت کا، اور نہ ہی اب یہ غلو ہے اور نہ ہی یہ شخصیت پرستی ہے، بلکہ اب سب درست ہے، سب صحیح ہے، کیونکہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں دیوبندی ہی ہیں۔ ویسے سامعین، یہ جو جملہ ہے کرنے اور کرانے والے، اس سے مجھے ایک واقعہ دیوبندیوں کے گھر کا یاد آ رہا ہے، مگر یہاں آج بتاؤں گا نہیں، کیونکہ پھر بات کہیں اور چلی جائے گی اور بہت ہی آگے بڑھ جائے گی۔ البتہ کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ المختصر یہ کہ جاہل حاجی نے اپنے دیوبندی مذہب کے مفتی کے جنتی ہونے کی بات کیا کی کہ اس مفتی کا بلکہ ڈھونگی کا بھاؤ ہی سمجھیں بڑھ گیا، اور پھر جنت کی جیسے ٹھیکیداری ان کے قبضے میں آ گئی۔
لہٰذا یہ ڈھونگی مفتی بھی اب دوسروں کو جنت میں پہنچانے لگے۔ جی ہاں، یقین نہیں ہو رہا ہوگا، مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے میں اپنی ہر بات پہ دلیل دیا کرتا ہوں، لہٰذا بطور دلیل آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں کیسے ایک دیوبندی کو یہی ڈھونگی مفتی جنت پہنچا رہے ہیں اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں جی، محمد یاسر۔ اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ درابن چونگی؟ نہیں، درابن چونگی میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، اور سوچو کہاں پر ہے۔ یہ تو بڑا نزدیک گھر بتلا اپنے بیٹے نے۔ ٹھہر جا، ابھی نہیں لقبہ دینا بھائی۔ درابن چونگی میں گھر نہیں اپنے بیٹے کا، اور سوچو کہاں پر ہے، کہاں پر ہے؟ بس ماشاءاللہ پہنچ گئے، الحمدللہ۔ دیکھو اللہ کی رحمت، جلدی پہنچ گیا ماشاءاللہ، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ ورنہ مجھے بڑا زور لگتا ہے جنت میں پہنچانے میں، ورنہ مجھے بڑا زور لگتا ہے جنت میں پہنچانے میں، ورنہ مجھے بڑا زور لگتا ہے جنت میں پہنچانے میں۔ لاہور میں پوچھ رہا گھر کہاں پر ہے، ایک بھائی کا انارکلی میں گھر ہے۔ میں نے کہا نہیں انارکلی میں نہیں، کہتا یہ پاس گلی میں گھر ہے۔ گلی میں، گلی میں نہیں، یاد رکھ رہا ہے۔ پھر بڑی مشکل سے ان کو جنت میں پہنچایا، گلے اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی علی یہ درابن چونگی میں کہاں گھر ہے، یہ ڈیرے میں کہاں گھر ہے، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر، عرش معلی کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ الحمدللہ۔ کیا سمجھے سامعین، یہ وہی ڈھونگی مفتی ہیں جن کو جنتی ایک تبلیغی جماعت کے جاہل حاجی نے بتایا، اور پھر لوگوں نے یعنی دیوبندیوں نے ان کا ایسا بھاؤ بڑھایا کہ جنت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے، اور یہ جناب محفل میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کو جنت میں پہنچانے لگے، وہ بھی زور لگا کر، جیسا کہ آپ نے سن لیا ہے۔ سامعین و ناظرین، باتیں تو ابھی اور بھی ہے، مگر اب اسی تعلق سے دیوبندی مذہب کے دوسرے گروہ یعنی موماتی ٹولے کا ایک مولوی ہے، دیکھیں اس تعلق سے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا پیر خود نہیں اڑتے، کون اڑاتا ہے؟ مرید اڑاتی۔ او جی وہ رائیونڈ والے جو حضرت عبد الوہاب صاحب تھے، انہوں نے ان کے بارے میں کہا ہے یہ جنتی ہے۔ عبد الوہاب صاحب کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کی جنتی جہنمی کا فیصلہ کریں؟ کس نے اختیار دیا انہیں؟ وہ کہتے تھے جی یہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ اب وہ جو جنتی ہے نا بابا، وہ جہاں جاتا ہے لوگ اس کو کھجوراں دین دن اے چبا کے نا اے تو ساڈے حوالے کر، تیرے لعاب شفا ہے۔ قرآن وچ نہیں، نو، قرآن میں شفا نہیں ہے ان کے لیے، قرآن کے نزدیک بھی نہیں جانا انہوں نے۔ سامعین، اس ویڈیو کو محفوظ کر کے رکھ لیں، جب بھی دیوبندی اس قسم کی باتیں کریں اور آپ پر اعتراض کریں، سنیوں پر اعتراض کریں، تو انہیں یہ ویڈیو پیش کر دیں، دکھا دیں، اور ان دیوبندیوں کو اپنا مکروہ چہرہ انہی کے اپنے ہی آئینے میں دکھا دیں۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو اظہار محبت کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ممکن ہو تو 2-4 جگہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں، تاکہ لوگ دیوبندیت کے اصلی چہرے سے خوب اچھی طرح واقف ہو جائے، اور لوگ سمجھ جائے کہ دیوبندی کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اور خود دیوبندی کتنے بڑے شخصیت پرست اور مولوی پرست ہوتے ہیں یہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔